ویلکم ٹو بلال فاریکس اکیڈمی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ آج ہم بس یہ پڑھیں گے کہ ٹائم فریم جو ہے اس کو ہم کس طرح یوز کریں، اور اس سے یعنی ایک سنگل ٹائم فریم اور ایک ملٹی ٹائم فریم دونوں کو یوز کر کے ہم اپنا بایس کیسے بنائیں۔ تو پہلے میں آپ کو سمپل ایک بتا دیتا ہوں کہ بایس ہوتا کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے آلریڈی میرے اس کے اوپر جو ہے وہ لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ کہ بایس کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں، آپ ایک ایگزامپل لے لیں کہ ایک بندہ ہے، وہ بازار گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے بازار جا کے کرنا کیا ہے، یعنی اس کا بایس ہی کلیئر نہیں ہے کہ کیا وہ بائر ہے، کیا وہ سیلر ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ ہوگا نا جس کے پاس کوئی پراپر بایس نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا میں خریدار ہوں یا میں بیچنے کے لیے کچھ آیا ہوں، تو ایسے لوگوں کو مارکیٹ بڑی ہی آسانی کے ساتھ جو ہے نا سر وہ مینیپولیٹ کر دیتی ہے۔ بہت ایزی ہے مارکیٹ کو مطلب مینیپولیٹ کرنا ایسے لوگ۔ تو ہم نے تو مینیپولیٹ نہیں ہونا نا، ہم نے تو پراپر بزنس کرنا ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم کوئی تکا مارنے تو نہیں آئے، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہم نے ٹریڈنگ ہی کرنی ہے۔ تو اسی کے لیے ہم اس کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں بھائی کہ ہم ایک پراپر بایس سیٹ کر کے مارکیٹ جاتے ہیں۔ اب یہ بایس ہم کس طرح سیٹ کریں گے کہ بھئی ہم مارکیٹ میں آئے، تو اس کے لیے سر ہم ہیلپ لیتے ہیں تھوڑی سی بڑے ٹائم فریم کی، لائک H1 کی لے سکتے ہیں آپ، H4 کی لے سکتے ہیں اور ڈیلی کی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ تین کیٹیگریاں میں نے آپ کو دے دی، H1، H4 اور ڈیلی۔ H1 کی کیٹیگری سر ان کے لیے ہے کہ جو مقصد 5 سے 10 دن کے لیے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، کہ تھوڑی سی بڑی ٹریڈ کرنی ہے، وہ H1 کر سکتے ہیں۔ H4 ان کے لیے جو 15 سے 20 دن کے لیے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیلی ٹائم فریم 20-25 دن، مہینہ، ان کے لیے، یعنی کہ جتنی لمبی ٹریڈ کرنی ہے نا آپ اتنے بڑے ٹائم فریم میں جا کے اپنا بایس سیٹ کر پھر آپ کام کرو۔ اب چونکہ ہم نے اتنی لمبی تو ٹریڈ نہیں کرنی، تو ہم میکسیمم H1 میں آ جاتے ہیں۔ چلیں ہم H1 میں آتے ہیں اور یہاں پر آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ یار کس طرح سے بایس کو سیٹ کرنا ہے، اور کیا آج کوئی مارکیٹ نے ایگزامپل سیٹ کی ہے ہمارے بایس کی یا نہیں کی۔ تو آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، تو جب ہماری آخری کلاس ہوئی تھی تو اس وقت مارکیٹ ادھر پہ کہیں تھی، تو میں نے جو ہے اپنی رات کو بھی جو کلاس ہو رہی تھی تو میں نے یہ ایک لیول لگایا تھا، اس جگہ پہ کہیں تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ یار یہ جو مارکیٹ نے بریک آؤٹ دیا نا تو یہ اب نکل جائے گی، یہ اب رکے گی نہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا تو ایٹ لیسٹ ان کا بایس یہ بن گیا ہوگا کہ یار ہم نے سیل نہیں کرنا، بے شک مارکیٹ سیل آ رہی ہے بٹ ہم نے اس سیل میں سے بائی کی اپرچونٹی نکالنی۔ ٹھیک ہے، سو اگر ان کا بایس بائی کا کلیئر ہو گیا تو سر وہ تو مارکیٹ سے اچھا خاصا تگڑا پروفٹ بنا کے آج بیٹھ گیا الحمدللہ، کیونکہ آج مارکیٹ نے 4600 کو ٹچ کر لیا الحمدللہ۔ اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو ایکول ہائیز ہیں سر یہ مارکیٹ کی فیوریٹ لیکوڈیٹی ہے، مارکیٹ اس کو لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ اس کو نہیں چھوڑتی۔ سو فیوریٹ لیکوڈیٹی بھی تھی، یہاں پہ ریزن بھی مل گیا تھا، بایس بھی کلیئر تھا بائی کا، تو پھر ہم سیل کیوں کریں گے، ہم پاگل تھوڑی۔ لیکن جن لوگوں کا یہ بایس ہی نہیں کلیئر تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ہم بائی کریں گے، کیا ہم سیل کریں گے، ان کے ساتھ کیا ہوا سر؟ ان کے ساتھ میرے بھائی یہ ہوا کہ جب مارکیٹ نے یہ بڑی کینڈل بنا کے اس لیول کو بریک کیا ہوگا اور یہاں پہ آ کے H1 کی کینڈل کلوز کی ہوگی، تو سر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگوں نے سیل کی طرف جانا ہی نہیں ہے، وہ بائی ہی کریں گے۔ اور چونکہ ریٹیلرز بائی میں پھنس گیا، بائی میں انٹر ہو گیا، تو مارکیٹ نے اب چھوٹے ٹائم فریم میں آ کے ایک سیل کی اچھی خاصی ویو چلا دی، اور اگر اس کو ہم میجر کریں کہ کتنی بڑی ویو ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آلموسٹ یہاں تک آئیے تو کہ 39 آلموسٹ $40 کی آپ لگا لو، $40 مارکیٹ گر گئی۔ یعنی اگر کسی کا یہاں پہ 0.10 کا لاٹ بھی پھنس گیا نا تو میرے بھائی $400 لاس ہو گیا اس کا، سیدھا سیدھا۔ لیکن اگین یہاں پہ بایس والا جیت گیا بھائی، وہ کیسے؟
اگر کسی کو معلوم تھا کہ بھائی یہ تو ہائیسٹ لیکوڈیٹی ہے، یہاں پر مارکیٹ انڈیوسمنٹ بنائے گی. انڈیوسمنٹ کیسی ہوتی ہے؟ سب کو پڑھایا ہوا ہے کہ جی بڑی کینڈل ہوتی ہے، بڑے سائز کی. آپ دیکھو اگر ہم اس کینڈل کو میجر کریں کہ یہ کتنی بڑی کینڈل ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم یہاں سے ایسے دیکھتے ہیں، بھائی یہ تو تقریباً $60 کے آس پاس کی کینڈل ہے، تو یہ تو بہت بڑی کینڈل ہے. تو اتنی بڑی کینڈل تو H1 میں نہیں بنتی نا. H1 کی جو ایوریج کینڈل ہے $15 سے $20 کی ہوتی ہے، لیکن یہ تو اس سے 4 گنا بڑی ہے. اٹ مینس کہ یہاں پر مینیپولیشن ہوگی. اب چونکہ ہمارا بائس کلیئر تھا کہ بھئی یہ ہمارا لیکوڈیٹی ایریا ہے، اس کے اوپر جب بھی مارکیٹ اسٹرکچر سیل میں شفٹ کرے گی ہم سیل کریں گے. اب آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ بھی ہے، جو پرانے لوگ ہیں نا، نئے والوں نے تو ابھی اسٹرکچر کو پڑھنا ہے پراپر. جو پرانے ہیں ان کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے. یہاں پر ڈسکارڈ میں نے ایک چیز دیکھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہمارے شاہجہان بھائی نے یہاں پر سیل کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں کے لیے اسائنمنٹ بس اتنا سا ہے کہ انہوں نے یہ بتانا ہے اس پورے ایریے میں نا، یہاں تک میں اس کو کرتا ہوں، اس لائن کے اوپر مارکیٹ نے کہاں سے اپنا سٹرکچر سیل میں شفٹ کیا اور ہمیں انٹری کہاں سے ملتی. یہ آپ نے کر کے اور مجھے بھیجنا ہے. میں اس کی پکچر بھی لے رہا ہوں اور اس کو میں آپ کے گروپس میں بھی سینڈ بھی کر دوں گا انشاءاللہ، ڈسکارڈ پہ بھی ڈال دیں. یہ آپ کا چھوٹا سا ایک اسائنمنٹ ہے. اس سے مجھے یہ ایٹ لیسٹ سمجھ آئے کہ جو پرانے ہمارے بھائی ہیں اسٹرکچر کے اوپر یہ کام کر بھی رہے ہیں یا بس یہ 721 کے اوپر گھس گئے ہیں. کیونکہ 721 EMA میرے بھائی ہر میڈیم پہ کامیاب شاید نہ ہو، لیکن اسٹرکچر جو ہے نا وہ دنیا کے ہر سٹاک پہ کام کرتا ہے. تو آپ نے اپنی جو گرپ بنانی ہے نا سر، وہ اسٹرکچر پہ بنانی ہے، ٹھیک ہے. سو ملٹی ٹائم فریم کو آپ یوز کیسے کریں گے؟ نمبر 1، آپ کسی بڑے ٹائم فریم میں جائیں گے، وہاں پہ لیکوڈیٹی ایریا مارک کریں گے. نمبر 2، اب چونکہ وہ لیکوڈیٹی ایریا آپ کا بائس ایک دم کلیئر کر دے گا کہ اب یہاں پر جب مارکیٹ آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو مارکیٹ آپ کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتی، لیکن اگر آپ یہ ایک سٹیپ نہیں کرتے آپ کی لائف میں سے، آپ کی ٹریڈنگ میں سے یہ ایک سٹیپ ہم نکال دیں کہ جی آپ ملٹی ٹائم فریم میں جا کے اپنا ایک کوئی لیکوڈیٹی ایریا نکال کے بائس سیٹ کر لو، تو سر آپ کو مارکیٹ بڑی آسانی سے مینیپولیٹ کر دے گی. اور جو کہ کر بھی رہی ہوگی. کافی سارے لوگ تو ہوتے ہیں، کیونکہ میرے پاس بہت سارے لوگ، بہت سارے بھائی، ہماری بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے بڑا سارا لاس کیا مارکیٹ میں. تو وہ اس بات کو 100% سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. مارکیٹ کا ایک نئے بندے کو مینیپولیٹ کرنا کوئی اس کے لیے مشکل کام ہے ہی نہیں، وہ بڑی آسانی سے کر دیتی، ٹھیک ہے. سو ہم نے مینیپولیٹ نہیں ہونا، ایک بات. دوسری بات، ہم نے اس مارکیٹ سے پیسہ بنانا ہے. کیسے بنائیں گے؟ 3 سٹیپ ہے. نمبر 1، کسی بھی بڑے ٹائم فریم میں جانا ہے، لیکوڈیٹی ایریا مارک کرنا ہے، اور ایک بائس کا سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. یعنی ایٹ لیسٹ مجھے یہ تو پتا ہو نا کہ یار میں مارکیٹ میں آیا کیا لینے ہوں. جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی کہ ایک بندہ بازار گیا، اس کو پتا ہی نہیں میں نے یہاں پہ آ کے کرنا کیا ہے. گیا خریدنے تھا اور جو اس کے اپنے پاس چیز تھی وہ بھی بیچ کے آ گیا، تو ہم تو اس کو بولیں گے تو پاگل تو نہیں ہے، تو گئے تو خریدنے سے، تم نے بیچا کیا. تو آپ ذرا یہ ایگزامپل اپنے اوپر سیٹ کر کے دیکھیں، اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیں کہ کیا آج تک آپ نے یہ نہیں کیا. آپ کوئی سپورٹ مارک کر کے بیٹھے تھے، مارکیٹ نے وہیں پر آ کے آپ کو سیل کروا دیا، حالانکہ آپ تو بائی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو کیا آپ کی مثال اس بندے جیسی نہیں ہے کہ جو خریدنے گیا تھا بیچ کے آ گیا؟ اور کوئی ریزسٹنس مارک کر کے آپ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی سیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہم تو سیل کی ٹریڈ کریں گے، سیل کی ٹریڈ کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے، بٹ کیا کیا؟ بائی کر کے آ گئے، نتیجہ لاس. سو ہم نے یہ نہیں کرنا، ان چیزوں سے، ان ٹریپ سے بچنا ہے. کیسے بچیں گے سر؟ 3 سٹیپ ہے بس. 3 سٹیپ کا فارمولا یاد رکھنا ہے. بڑے ٹائم فریم میں جائیں گے، کوئی اچھا لیکوڈیٹی ایریا مارک کریں گے اور بائس سیٹ کریں گے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھاتا ہوں، H4 کی. H4 کے بائس کا نا میں آپ کو ایک چھوٹا سا میجک دکھاتا ہوں.
اور یہ ریسنٹ ٹائم فریم میں ہوا ہے, کوئی بہت مینس پیچھے نہیں ہم جا رہے. سپوز کرتے ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے ادھر پہ کھڑی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے پاس ایک یہ سوئنگ ہے جو مارکیٹ نے اب یہ بھی بنایا, اس کے پیچھے ایک یہ بھی سوئنگ ہے اور ایک یہ سوئنگ ہے, یعنی یہ تین لیکوڈیٹی ایریا مارک کر دیا ہم نے. سپوز 1 2 اینڈ 3. یہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار اگر ہم نے یہ تین ایریا مارک کیے تو ہم نے یہاں پہ کیا بائی سیٹ کیا. بھائی میں تو اگر مثال کے طور پہ مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوں ادھر, ٹھیک ہے, مارکیٹ تھی اس وقت 4383 پہ اور میں نے ایریا مارک کیا یہ والا یعنی 4180 کے آس پاس کا. تو بھائی میں جب اتنا مارکیٹ گرے گی تو کیا کروں گا؟ سمپل سی بات ہے یار, میں تو بائی کروں گا. تو میں دیکھتا ہوں کہ یار جب یہاں پہ انڈیوسمنٹ آئی اور مارکیٹ کافی نیچے تیزی سے گر گئی, ٹھیک ہے, یعنی میرے اس پہلے لیکوڈیٹی ایریا پہ تو مجھے کوئی ریزن ہی نہیں دی نا مارکیٹ نے. لیکن چلو اس کو میں ہٹا دیتا ہوں. تو جو دوسرا میرا لیکوڈیٹی ایریا میں نے مارک کیا تھا, کیا یہاں پہ مجھے ریزن ملی؟ بھائی بالکل ملی. یہاں پہ دیکھیں مجھے بائی کا سیٹ اپ ملا. اگر میں بالکل چھوٹے ٹائم فریم میں 1 منٹ میں یا 5 منٹ میں دیکھوں گا تو بھائی یہ تو H4 ہے نا, یعنی ایک کینڈل 4 گھنٹے پہ بند ہوئی ہے, تو پاسبل ہے مجھے یہاں پر کوئی نہ کوئی تو بائی کی ریزن ملی ہوگی. اور اگر میں یہاں سے پل بیک دیکھوں تو بھائی $150 کا پل بیک ہے, $150, اور جو کہ ہم نے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے $100 کا مہینے کا. تو مہینے میں اگر ہم نے $100 بنانا ہے تو یہ موو تو 7 دن میں ہوئی ہے ٹوٹل. یہ تو 7 ڈے کی موو میں نے مارک کی ہے, یعنی ایک ہفتے کی. ایک ہفتے میں مارکیٹ $150 موو کی ہے, تو ایک ہفتے میں مجھے تو صرف $25 کی موو چاہیے. تو $150 کی موو میں سے $25 کی موو نکالنا, $25 کی موو کیش کرنا کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے سر, بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات, کیا یہ $150 کی موو بائی سیل میں مارک کر رہا ہوں؟ نہیں سر, صرف بائی سائڈ پہ. اور چونکہ میرا بایس بھی یہی تھا کہ میں نے تو بائی ہی کرنا ہے اس لیکوڈیٹی ایریا کے نیچے جب مارکیٹ جائے گی, تو میرا بایس تھا بائی کرنے کا. بے شک اب مارکیٹ مجھے سیل کے کتنے ہی سیٹ اپ دکھائے. اگر آپ نوٹس کریں تو H4 میں یہ بیرش گلفنگ پتہ نہیں کون سی کینڈلیں بنا رہی ہے, لیکن مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. مجھے ایک چیز سے فرق پڑتا ہے, جو کہ میں بیٹھا ہوں کس کام کے لیے, بائی کے لیے بیٹھا ہوں. بائی کا سیٹ اپ بنا, بائی کر دیا. $150 مارکیٹ نے موو جو ہے وہ دی ہے, مجھے کتنی چاہیے جی $25. اگر میں نے $25 موو نکال لی, میرے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. $150 کی موو ہوئی تھی. میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بھی بھائی ہوں جنہوں نے $50 سے $70 کی بھی موو کیش کر لی ہو, کیونکہ مارکیٹ نے جا تو وہ سیدھی رہی نا, بائی جا رہی ہے. کرنے بھی بائی آیا ہوں, سیٹ اپ بھی بن رہا ہے, تو پھر تو ایزی ہے. لیکن اب دوسرا کیس دیکھتے ہیں. اگر میں اس ایریا پہ کنفیوز ہوں اینڈ مجھے پتا ہی نہیں ہے میں نے کرنا کیا ہے, بائی کرنے کے لیے آیا ہوں, سیل کرنے کے لیے آیا ہوں, اب کیا ہوگا سر؟ مارکیٹ 1 منٹ سے بھی پہلے مجھے پھنسا دے گی سیل پہ, اور پھر میں وہی سیم ٹریپ کا ذکر کروں گا جو کہ 99% ریٹیلر کرتے ہیں, جن کے لاسز ہوتے ہیں کہ جی ہم بائی کرتے ہیں, مارکیٹ سیل آتی ہے, ہم سیل کرتے ہیں, مارکیٹ بائی جاتی ہے. تو بھائی اس مارکیٹ کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا, یہ کرے گی ایسے. ٹھیک ہے, سو ہم نے بڑے ٹائم فریم میں جانا ہے, ایک اچھا سوئنگ یا ایک اچھا لیکوڈیٹی ایریا مارک کرنا ہے, اینڈ دین جب مارکیٹ وہاں آئے تو پھر ہم نے کنفیوز نہیں ہونا. کیوں نہیں کنفیوز ہونا بھائی؟ کیونکہ جب ہم وہ ایریا مارک کر رہے ہوں گے تو ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ یار ہمارا بائس یہاں پہ کیا ہے. ہم نے یہاں سیل نہیں کرنا, ہم نے یہاں بائی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ $150 کی موو ملی, چلے ختم کر دیا. اب آ جائیں جی آخری. یہ چونکہ ایکول لوز بھی ہے, اگر آپ نوٹس کریں تو یہاں پر بھی ایک سوئنگ ہے, پھر یہاں پہ بھی ایک سوئنگ آیا, پھر مارکیٹ اوپر کی, یعنی ایکول لوز. ایکول لوز تو ہم نے پڑھا ہے مارکیٹ کی فیوریٹ لیکوڈیٹی ہے, یعنی یہاں پر تو ہمیں مارکیٹ ایک اچھا موو دیتی رہتی ہے. اب اگر کسی بندے نے یہ پہلے ہی بائی سیٹ کیا ہے یار یہاں پہ تو مارکیٹ ایک اچھی موو دے گی, اور مارکیٹ یہاں پر آ کے اس کو ریزن بھی دے رہی ہے کہ یار ریٹیلر یہاں بائی نہیں کرے گا, کیونکہ مارکیٹ دکھا رہی ہے کہ بھئی ایک بڑی سیل کی ویو آ رہی ہے اور یہ لیول بریک بھی ہو گیا.
ایک بہت بڑی سیل کی کینڈل سے H4 کی. تو جہاں پہ ریٹیلر اب ٹریپ میں پھنسے گا کہ بھئی اب تو مارکیٹ کریش کرے گی, ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ تو اور کنفرم ہو گیا کہ یار انڈیوسمنٹ آ گئی, اب تو ہمیں سیل کرنا ہی نہیں, اب تو ہم بائی کریں گے انشاءاللہ. اور اب اگر اس نے بائی کیا تو بھائی یہ لیول ہے 3880 کا نا, آپ 39 لگا لو, تو یہاں سے تو مارکیٹ آج اگر دیکھیں تو تقریباً $700 جو ہے وہ بائی چلی گئی. یہ دیکھیں, مجھ سے کئی سارے لوگ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ سر یہ جو لمبی ٹریڈ ہے یہ کیسے ملتی ہے؟ تو بھائی اس کے لیے بڑے ٹائم فریم کو جا کے ہاتھ مارنا پڑتا ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کل ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی, ہارڈلی کوئی 9-10 منٹ کی ہوگی, شاید یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تھی کل شام کو. اس میں نے ذکر کیا تھا ہمارے عمر بھائی کا. تو اگر تو وہ کلاس میں ہیں تو میں ان کو سب کے سامنے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا. ایک اسلام آباد میں ایکسپو ہوا جہاں پر ان کو بلایا گیا, اور پورے ہال میں الحمدللہ ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ پروفیٹیبل تھا, اور اس پورے ہال میں الحمدللہ ہمارے ہی اس بھائی کو ریوارڈ ملا, انعام بھی اسی کو ملا. اور جو ہوسٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ بندہ اس کو ریمارکس دے رہا ہے کہ بھائی اتنی لانگ ٹرم ٹریڈ تو ہم بھی ہولڈ نہیں کرتے, آپ نے تو ماشاءاللہ اتنی لمبی ٹریڈ ہولڈ کی ہوئی. ٹھیک ہے. سو یہ سب اللہ کا کرم ہے, اس میں ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے بھائی. کہ اسلام آباد جیسے بڑے شہر میں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ساری اکیڈمیز ہیں جو فزیکل پڑھا رہی ہیں, جیسے کئی لوگ مجھے کہتے ہیں نا سر فزیکل کورس کروائے, میں ان کو کہتا ہوں بھائی کورس فزیکل ہو آن لائن ہو اسے فرق نہیں پڑتا, آپ کتنا کنسسٹنٹ ہو کے سیکھتے ہو اس سے فرق پڑتا ہے بھائی. اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ آپ سیٹ پہ بیٹھے ہو, سامنے ٹیچر کھڑا ہے تو وہ آپ کو اچھا پڑھا دے گا, اور آپ آن لائن بیٹھے ہو تو آپ کو اچھا نہیں پڑھائے گا. یہ کیا بات ہے؟ پڑھانے والا بندہ تو وہی ہے نا. اگر اس میں پڑھانے کی کیپیسٹی ہوگی اتنی, اور اتنی اس میں قابلیت ہوگی, اس کی کیپیبلٹی اتنی ہوگی, تو وہ آپ کا انٹینشن کھینچ لے گا. ٹھیک ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں جب بھی میں اپنا جو ہمارے دوست ہوتے ہیں, گیدرنگز ہوتی ہے, یا جو یہ پی ایس ایکس والے آتے ہیں نا ان کی ٹیم کو, جب بھی میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں ان کو ایک بات یہ سکھاتا ہوں, اسٹوڈنٹ کوئی برا نہیں ہوتا, ٹیچر برا ہوتا ہے. تو جب پہلی دفعہ میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا سر یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک مچھلی ہے, ایک بندر ہے اور ایک ہاتھی ہے. اب ایک ٹیچر ہے جو ان کو پڑھا رہا ہے تینوں کو, تینوں الگ الگ کیٹیگری کے ماسٹرز ہیں. مچھلی پانی کی کنگ ہے, اس نے پانی میں وہ جائے گی تیرے گی, اس کو کوئی مسئلہ نہیں. بندر درختوں پہ چڑھنے کا عادی ہے, وہ وہاں کا کنگ ہے. اور ہاتھی جو ہے وہ زمین پہ کنگ ہے, وہ زمین پہ جہاں جو درخت چاہے اکھاڑ کے پھینک دے, کچھ بھی کر لے, اس کے پاس پاور ہے. میں نے کہا ٹیچر اگر ان تینوں کو رائٹ ٹاسک دے گا نا تبھی یہ تینوں کنگ بنے گے, اگر غلط ٹاسک دے گا تو یہ تینوں فیل ہے. سر وہ کیسے؟ میں نے کہا فرض کرو ٹیچر مچھلی کو بولے تو درخت پہ چڑھ, بندر کو بولے تم پانی میں تیرو, اور ہاتھی کو بولے کہ بھئی تم بھی درختوں پہ چڑھ جاؤ, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تینوں فیل ہو جائیں گے اپنی اپنی لائف میں. تو اب جو وہ تینوں کا فیلئر ہے, کیا اس کے پیچھے ریزن یہ کہ وہ تینوں نالائق تھے؟ نہیں, تینوں میں پوٹینشل تھا, بڑا زبردست اور سالڈ پوٹینشل تھا تینوں میں. ان کو ٹریک ہی غلط دیا گیا نا, ان کو گائیڈ ہی غلط کیا گیا. اگر ان کو آپ ایک رائٹ ڈائریکشن دیتے, وہ تینوں اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے میرے بھائی. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان غلط نہیں ہوتا, اس کو کبھی کبھی لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو اس کو گائیڈ ہی غلط کرتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہی غلط ہے, ان کا طریقہ ہی بتانے کا غلط ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگوں میں ایک عادت میں نے دیکھی ہے, خاص طور ٹیچرز میں حضرت کے ساتھ, کہ ان کا بی پی جو ہے نا اکثر بڑا رہتا ہے, ان کا بی پی کنٹرول میں نہیں ہوتا, اکثر ہائی ہوتا ہے. اور جب آگے سے یعنی انہوں نے ایک ٹاپک پڑھایا, اگر اسٹوڈنٹ نے آگے سے سوال کیا یا اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا, یا اسٹوڈنٹ نے کوئی آرگومنٹ کی, تو ٹیچر کا پارا اکثر 7ویں آسمان پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ مجھے میرے ساتھ اوور سمارٹ بننا چاہ رہا, حالانکہ اس بیچارے کا قصور یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی بات یار. ٹھیک ہے.
آپ اس کو سمجھاؤ، آپ کی ڈیوٹی یہی ہے. تو اسی لیے فائنینشیل مارکیٹ ہو یا دنیا کی کوئی بھی مارکیٹ ہو، مثال یہ 3 یاد رکھنی ہے میرے بھائی. مچھلی کو پانی کی ٹاسک دو گے وہ پرفیکٹ ہے، بندر کو درختوں پہ چڑھنے کی ٹاسک دو پرفیکٹ ہے، ہاتھی کو زمین کے اوپر کوئی بھی کام بھاری کرنے کی ٹاسک دو پرفیکٹ ہے. جہاں آپ ان کو گائیڈ غلط کرو گے، یہ تینوں فیل ہیں اپنی اپنی زندگی میں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں بہت زیادہ پوٹینشل رکھا ہے، یعنی اتنا پوٹینشل انسان میں، اس کے دماغ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پہلے گائیڈ غلط کر دیا گیا، پھر اس کو ساری زندگی یہ بولا گیا کہ تم سے نہیں ہوگا، تم نہیں کر سکتے. ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہا ہوں، بڑی زبردست کتاب ہے دماغ کی، اس میں ایک بڑا پیارا جملہ میں نے سنا بھی پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں، پھر وہ میں نے بک لی اور پڑھی بھی، تو اس میں بھی تھا. اس میں یہ لکھا گیا اس کتاب میں کہ ہمارا جو دماغ ہے نا، اس کو عادت ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہو نا، وہ کہے گا اور کرو بس. مثال کے طور پہ اگر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں، مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے، لائک میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، تو جب تک میں کرکٹ کھیل رہا ہوں مجھے مزہ آ رہا ہے نا، تو میرا دماغ کہے گا اور کھیلتے رہو اور کھیلتے رہو اور کھیلتے رہو. جہاں پہ میں نے اپنی آپ کو یہ بول دیا کہ نہیں یار اب میں تھک گیا ہوں، میں نے میسج دیا دماغ کو، دماغ بولے گا بس اب آپ تھک گئے ہو، اب آپ تھکتے جاؤ گے. اسی طرح جب کوئی ایک بندہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، ایک اچھی ٹریڈ لے لیتا ہے، ایک پروفٹ اچھا بنا لیتا ہے، سر اس کا دل کرتا ہے کہ اب میں یہی پروسیس سیم ریپیٹ کرتا جاؤں. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر کوئی ایک بندہ ایک لاس کر لیتا ہے، اپنا اکاؤنٹ واش آؤٹ کر لیتا ہے اور خود کو ایک دفعہ بلیم کرتا ہے کہ یار یہ تمہاری لالچ کی وجہ سے یا تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اور تم نہیں کر سکتے، تو سر دماغ اس کو وہی میسج دیتا ہے کہ بیٹا تم سے نہیں ہوگا. پھر اس بندے کی لڑائی جو میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ایک لیکچر میں، کہ پھر وہ مارکیٹ کو ٹریڈ نہیں کرتا، وہ اپنے دماغ کو ٹریڈ کرتا ہے، وہ اپنی لسٹ کو ٹریڈ کرتا ہے، وہ اپنی گریڈ کو ٹریڈ کرتا ہے، وہ اپنے فومو کو ٹریڈ کرتا ہے. مارکیٹ کو تو ٹریڈ وہ کر ہی نہیں رہا بیچارہ، اس کی لڑائی تو اب اپنے دماغ سے. ہم نے یہ نہیں کرنا میرے بھائی. ٹھیک ہے، سو ہمیشہ ایک پلان بنانا ہے، ایک سسٹم بنانا ہے اور اس کے اکارڈنگ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے. ٹھیک ہو گیا. سو جو ہمارا فرسٹ ڈے تھا، یعنی کہ اس پورے کورس کا، وہ وہی ہے بیسک جو ہمارا ایک سٹرکچر ہم نے بنایا مارکیٹ کا. سیکنڈ ڈے پہ چونکہ اتنا کو خاص ہم نے نہیں رکھا ہوا، یعنی سمپل چیز رکھی ہے، بالکل سمپل، کہ یار آپ نے ملٹی ٹائم فریم میں جانا ہے، یعنی آپ بڑے ٹائم فریم بھی جا سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ ٹائم فریم میں بھی جا سکتے ہیں. کس لیے؟ ایک بائس بنانے کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 2 سے 3 ٹائم فریم میں جا کے بائس بنائیں گے تو آپ کا بائس نہیں بنے گا، غلط بائس سیٹ ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات H4 میں مارکیٹ یا H1 میں پاسبل ہے مارکیٹ بائے جا رہی ہو، ڈیلی میں یا ویکلی میں مارکیٹ سیل ہو رہی ہو، تو آپ کنفیوز ہو گے. تو آپ نے ایک ہی ٹائم فریم سلیکٹ کرنا ہے، بڑے ٹائم فریم کا، اور اس کے بعد پھر چھوٹے ٹائم میں جانا ہے اور وہاں پر جا کے آپ نے ایکشن لینا ہے. اب وہ چھوٹے ٹائم فریم میں کس میں جاؤ گے آپ؟ سپوز کرتے ہیں میں نے H4 میں یہ لائن تو لگا لی، اب میں کس ٹائم فریم میں جاؤں؟ کیا میں 1 منٹ پہ جاؤں، کیا میں 3 منٹ پہ جاؤں، کیا میں 5 منٹ پہ جاؤں، کس ٹائم فریم میں جاؤں؟ تو میرے بھائی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا 5 منٹ، بس 5 منٹ ٹائم فریم میں جاؤ اور وہاں پر جا کے آپ نے سارا جو ہے وہ سٹرکچر مارک کرنا ہے، ساری ریزن آپ نے جو تلاش کرنی ہے نا ٹریڈ کرنے کی، وہ اب آپ نے صرف 5 منٹ میں ہی کرنی ہے. اور جب آپ 5 منٹ کے ایکسپرٹ بن جاؤ گے انشاءاللہ، پھر ہم شفٹ ہوں گے 3 منٹ میں، پھر ہم جائیں گے 1 منٹ میں، اور آگے چل کے میں آپ کو کچھ ایسے ٹول بھی انشاءاللہ دے دوں گا، وہاں پر 15 سیکنڈ کا بھی چارٹ آپ کو ملے گا. اب آپ اس سے حساب لگاؤ کہ اگر آپ کا چارٹ 15 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ کا ہے تو وہاں پر آپ کا سٹاپ لاس کتنا چھوٹا بنے گا میرے بھائی. یعنی جو میں نے آپ کو شروع میں سکھایا کہ رسک کو اتنا چھوٹا ہم کر دیں گے، اتنا ہم منیمم لیول پہ لے جائیں گے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑے گا ہمارا ایسا لیٹ ہوا ہے. 2-3 ایسے لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کام موونگ ایوریج پہ نہیں کریں گے.
یہ کام ہم کریں گے اسٹرکچر کے اوپر، کیونکہ مجھے آپ کو ٹریڈ کرنا ہے مارکیٹ کے اسٹرکچر کے اوپر، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کا جو اسٹرکچر ہے نا سر، وہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے فائنینشیل مارکیٹ میں، ایک بیک بون ہے. جس طرح ایک انسان کے جسم کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، وہی سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ نکل جائے تو بیکار ہے. ہارٹ بھی کام کر رہا ہو، لنگس بھی کام کر رہے ہو، کڈنیز بھی کام کر رہے ہو، لیکن بیک بون نہیں ہے، باڈی پیرالائزڈ ہے، کیا فائدہ؟ تو آپ نے مارکیٹ کے اسٹرکچر پہ گرپ بنانی ہے، اور پلس آپ نے جو یہ ملٹی ٹائم فریم ہے اس کو بھی فلٹر کرنا ہے کہ بھئی ایک کوئی بڑا ٹائم فریم سلیکٹ کر لیں، لائک H4 کر لیا آپ نے سپوز. اب H4 پہ جب آپ کو انٹری ملی ہے تو آپ دیکھو تو صحیح یہ انٹری کتنی لانگ چلی ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں. ٹھیک ہے، تقریباً 90 ڈیز جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 91 ڈیز سے مینس کہ یہ انٹری ہماری چل رہی ہے. یہ آپ دیکھو یہاں تک، ٹھیک ہے، 91 ڈیز سے سیم ٹریڈ جو ہے وہ ہماری پلے ہوئی ہوئی ہے، اور ہمیں اور کوئی انٹری لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب 91 ڈیز تک کون ویٹ کرے گا، یا 79 ڈیز یا 80 ڈیز تک اگر ہم اس کو دیں بھی، کون جو ہے وہ اس کو ٹریڈ کرے گا؟ اتنا لمبا جو یہ گیپ ہے، یہ جو ویٹ ہے، یہ کس لیے؟ کیونکہ بھائی یہ ٹائم فریم 4H کا تھا. اب آپ بولو کہ نہیں سر ہمیں ڈیلی میں کرنا ہے، تو بھائی وہ اس سے بھی بڑی ٹریڈ مل سکتی ہے آپ کو. تو جتنے بڑے ٹائم فریم میں جاؤ گے ٹریڈ اتنی بڑی مل جائے گی انشاءاللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے بگنر، ایز اے ریٹیلر، آپ کے پاس اتنی اکویٹی نہیں ہوگی کہ آپ اتنی بڑی ٹریڈ کو ہولڈ کریں. ٹھیک ہے، سو آپ یہ کریں H1 میں دیکھیں، اور اس کے اندر ہی جو ہے وہ آپ نے رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور H1 ٹائم فریم بیسٹ ٹائم فریم ہے میرے حساب سے، اور 5 منٹ کا جو ٹائم فریم ہے سر وہ پرفیکٹ ہے.